بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد۔ دوستو، بزرگوں اور تمام سننے والے احباب، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم واقعہ سناؤں گا، اور اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل آپس کے جو معاملات بگڑ رہے ہیں، اس کی وجہ سے اتنا زیادہ نقصان مسلم قوم کو پہنچ رہا ہے، مذہبی اعتبار سے بھی اور قومی اعتبار سے بھی، کہ جس کے بارے میں اندازہ لگانا ناممکن ہو گیا ہے۔ آج مسلم قوم جو ذلیل ہو رہی ہے اور جگہ جگہ رسوا ہو رہی ہے، اور یہ کہے تو غلط نہیں ہوگا کہ بالکل بے حیثیت ہو چکی ہے۔ مسلمانوں سے کوئی رائے لینا پسند نہیں کرتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو افضل امت بنایا ہے، بہترین امت بنایا ہے، اس کے بعد بھی یہ امت ذلیل ہے۔ کیا وجہ ہے؟ تو ہمارے واقعات سنانے کا اور دینی اور ترغیبی باتیں بیان کرنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ لوگوں میں جوڑ پیدا ہو۔ آج جو لڑائی ہے، جو انتشار ہے، وہ اس بات کا کہ لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے، لوگ ایک دوسرے کو عزت نہیں دیتے، اہمیت نہیں دیتے۔ تو اسی عنوان سے سوچ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مختصر واقعات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے رہیں، تاکہ ان واقعات کے ذریعے ہمیں کچھ رہنمائی مل جائے، ہو سکتا ہے کسی کی اصلاح ہو جائے، دین کے پھیلنے کا ذریعہ بن جائے، اور خود کہنے والے کی اصلاح ہو جائے۔ ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر یہ سلسلہ شروع کرنا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو کامیاب بنائے۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت ساری چیزیں شروع کر رکھی ہیں۔ مسئلہ مسائل کے اعتبار سے سوالات کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں، اور جہاں جس چیز کی کمی محسوس کرتے ہیں فوراً اس کے اوپر جو ہے بیان کرتے ہیں، آف لائن بھی آن لائن بھی، جہاں جیسی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو، اس چھوٹی سی خدمت کو قبول فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدل عطا کرے گا ہمیں بھی اور ان لوگوں کو بھی جو اس کام کا حصہ بن رہے ہیں، سن کر یا شیئر کر کے یا کسی بھی طرح سے دین کے معاون بن رہے ہیں۔ شیئر کرنا، سننا، کسی کو سنا دینا، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ نیک کام کرنا تو نیکی ہے ہی، نیک کام کو سننا، نیکی کی باتوں کو سننا بھی نیکی ہے، اور نیکی کو پھیلانا بھی نیکی ہے، اور نیکی کے معنی ہی عبادت ہیں۔ واقعہ یہ سنانا چاہ رہے ہیں کہ مکۃ المکرمہ کے اندر ایک بہت ہی دیندار اور امانت دار، تہجد گزار، متقی، پرہیزگار انسان رہتا تھا۔ اس کی عبادت کے چرچے تھے، یہاں تک کہ علماء اور ائمہ اس شخص کی امانت داری کے اور اس کی نیک نامی کے اور تقوی اور پرہیزگاری کے جو ہے قائل تھے۔ اندازہ لگائیے آپ کہ کتنا بڑا بزرگ اور نیک انسان ہوگا کہ جس کی نیکی کو، جس کی بزرگی کو علماء تسلیم کرتے ہوں۔ واقعہ بہت مختصر انداز میں، الفاظ میں سناؤں گا انشاءاللہ۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ ایک شخص جو مالدار تھا،
وہ حج کے لیے جا رہا تھا اور اس کے پاس بہت زیادہ مال تھا. وہ چاہ رہا تھا کہ اس کا مال کسی کے پاس بطور امانت کے رکھ دے. کوئی ایسا انسان اس کو نہیں مل رہا تھا کہ جس کے پاس وہ اپنا مال امانت کے طور پر رکھ سکے. ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ آپ فلاں انسان کے پاس جاؤ، وہ بہت نیک انسان ہے، وہ آپ کے مال میں خیانت نہیں کرے گا، وہ آپ کے مال کو امانت کی طرح رکھے گا. اس مالدار نے وہ مال جو تھا اس کے پاس بڑا قیمتی، بہت زیادہ رقم میں مال تھا، وہ اس کے حوالے کر دیا. یہ شخص حج کے لیے چلا گیا. جب حج سے فارغ ہو کر واپس لوٹا اور اس کے گھر جا کے پوچھا کہ میرا مال، تو پتہ چلا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا ہے. اس کے بیوی بچوں سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہمیں تو اس امانت کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، کون سی امانت، کب دی تھی، کیا دی تھی، ہمیں کچھ نہیں پتہ. اس کو ٹینشن ہوئی. اس نے رشتہ داروں سے بھی پوچھا تو اس کے سارے رشتہ داروں نے منع کر دیا کہ ہمیں کسی امانت کے بارے میں انہوں نے نہیں بتایا. اتفاق سے علماء کی ایک جماعت وہاں پر موجود تھی. اس مالدار شخص نے ان بزرگ کا تعلق سے کہا کہ میرا مال ان بزرگ کے پاس تھا اور ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور رشتہ دار ان کے بیٹے اور ان کی بیوی سب منع کر رہے ہیں، میرا بہت زیادہ مال تھا، نقصان ہو جائے گا. تو ان علماء نے مشورہ دیا کہ دیکھو ہم تو اس کو نیک انسان سمجھتے تھے، وہ بزرگ انسان تھا، اللہ والا آدمی تھا، ہمیں یقین ہے کہ اس نے آپ کے مال میں خیانت نہیں کی ہوگی. آپ جاؤ اور جو زمزم کا کنواں ہے اس کنویں پر جا کر آواز لگاؤ اس آدمی کو، اس لیے کہ نیک لوگوں کی روحیں زمزم کے کنویں پر ہوتی ہیں. تم جا کر آواز لگاؤ، وہ نیک آدمی تھا، وہ بولے گا اور وہ تمہیں تمہاری امانت کا پتہ دے دے گا. اس نے جا کر ایسے ہی کیا. اس مالدار شخص نے آواز لگائی، اے فلاں بن فلاں، تو وہاں سے کوئی آواز نہیں آئی. 3 دن تک یہ مالدار آدمی زمزم کے کنویں پر گیا اور اس کو آواز لگاتا رہا، اے فلاں ابن فلاں، لیکن کوئی آواز نہیں آئی. وہ بے چین ہوا. پھر آیا علماء کی اس جماعت کے پاس کہ حضرت تمہارے سے تو کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. تو ان علماء نے حیرت کا اظہار کیا، حیرانگی کا اظہار کیا کہ ہم تو اس کو بڑا نیک اور بزرگ سمجھتے تھے، ہم حیران ہیں کہ آخر وہاں سے آواز کیوں نہیں آئی. اس لیے کہ نیک لوگوں کی روحیں تو وہیں پر ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ اب ایک کام کرو، برہوت جاؤ. یمن کے ایک علاقے میں برہوت ایک جگہ ہے، وہاں جاؤ اور وہاں جا کر آواز لگاؤ. وہاں پر بھی ایک کنواں ہے، وہاں پر گنہگاروں کی روحیں رہتی ہیں. اس مالدار شخص نے وہاں جا کر آواز لگایا تو وہ بزرگ انسان بولے کہ ہاں میں حاضر ہوں، بولیے کیا کام ہے. تو اس مالدار نے کہا کہ بھائی میرے مال کا پتہ بتا دو، میرا مال کہاں ہے. تو اس نے بتایا کہ تیرا مال فلاں جگہ زمین میں دفن کر دیا تھا، میرے فلاں بیٹے کو لے جانا، وہ اس جگہ چھوڑ دے گا اور تیرا مال تو وہاں سے نکال لے گا. اس نے پوچھا اس مالدار نے کہ بھائی تم نے اس امانت کے بارے میں اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں بتایا. تو اس بزرگ آدمی نے کہا کہ دیکھو بھائی، آپ کا مال بطور امانت کے میرے پاس رکھا تھا، اگر میں اپنے گھر والوں کو بتاتا تو ہو سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد وہ اس میں خیانت کر لیتے، اور پھر میں آپ کو کیا جواب دیتا، اللہ کے یہاں کیا جواب دیتا. اس لیے میں نے میرے گھر میں کسی کو نہیں بتایا. آپ کا مال بطور امانت کے تھا، آج تک وہ وہیں رکھا ہے، جا کر آپ نکال لو. پھر اس مالدار نے ایک دوسرا سوال کیا کہ آپ اتنے نیک اور پرہیزگار اور دیندار انسان ہیں کہ آپ نے میرے مال کے ساتھ خیانت نہیں کی، تو آپ کتنے بڑے بزرگ انسان ہیں، آخر پھر آپ یہ دوزخیوں کی روح کے ساتھ آپ کی روح کیوں ہے؟ آپ یہاں پر برہوت کے اندر جہاں پر کافروں کی اور گنہگاروں کی روحیں رہتی ہیں، یہاں کیسے پہنچے؟ اس نے کہا کہ میرے ایک عمل نے مجھے یہاں پہنچا دیا ہے. مسلمانوں اس بات پر غور کرو، وہ عمل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری ایک بہن تھی، میں نے اپنی بہن سے رشتہ ناتا توڑ لیا تھا.
اس رشتے ناطے توڑنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت سے محروم کر دیا ہے اور یہاں پہ دوزخیوں کی صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ اور حدیث ہے، صاف لفظوں میں ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ غور کرو، ایک دیندار، نیک، متقی، پرہیزگار، اس نے اپنی بہن سے رشتہ توڑ لیا تھا، قطع تعلق کر لیا تھا، اس کے گھر آنا جانا بند کر دیا تھا، تو کیا ہوا؟ اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج اور اس کی امانت داری، اس کی دیانت داری اس کو جہنم سے نہ بچا سکی، جنت میں نہیں لے جا سکی۔ اس لیے رشتوں کو جوڑیے، رشتوں کو جوڑنا بہت بڑا عمل ہے، اللہ کا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے۔ جو رشتوں کو توڑتا ہے وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے اور اس کا مقدر آخرت میں جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ صلہ رحمی کیجیے، رشتوں کو جوڑیے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رشتوں کو جوڑنا صرف یہ نہیں ہے کہ جو تجھ سے رشتے جوڑ رہا ہے تو اس سے رشتے جوڑے، رشتوں کو جوڑنا یہ ہے کہ جو تجھ سے رشتے توڑ رہا ہے تو اس سے رشتے جوڑ۔ تو جو انسان تیرے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے تو اس کے حقوق ادا کر، یہ ہے رشتوں کو جوڑنا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ہمارے گھر آ رہا ہے ہم اس کے گھر جا رہے ہیں، جو ہماری سن رہا ہے ہم اس کی سن رہے ہیں، جو ہمیں قرضہ دے رہا ہے ہم اس کو دے رہے ہیں، جو ہماری بات مانتا ہے ہم اس کی مان رہے ہیں۔ ہم نے بدل دینا شروع کر دیا ہے۔ ہم کسی کے گھر گئے، کسی نے ہمیں گوشت کھلایا تھا تو وہ ہمارے گھر آئے گا تو ہم اس کو کھلا دیں گے، بات برابر۔ کوئی ہمارے گھر شادی میں آیا تھا تو ہم اس کے گھر چلے جائیں گے، کوئی ہمارے گھر نہیں آیا ہم اس کے گھر نہیں جائیں گے، کسی نے ہمارے یہاں جہیز دیا تھا ہم اس کو دے دیں گے، اس نے نہیں دیا تھا ہم نہیں دیں گے۔ بدل دیا جا رہا ہے، بدل۔ یہ تو مطلب پرستی ہے، رشتوں کو جوڑنا یہ نہیں ہے۔ رشتوں کو جوڑنا یہ ہے کہ جو تم سے رشتہ توڑے تم جوڑو، جو حقوق ادا نہ کرے تم اس کے حقوق ادا کرو، احسان سے مارو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں۔ بہت غور کرنے کی، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے اس پیغام کو ہر مسلمان تک پہنچائیے۔ میرے بیان کرنے کا مقصد کسی کو نیچے دکھانا نہیں ہے۔ دوستو بزرگوں، امت آج کے اس فتنوں والے ماحول میں اور اس فتنوں سے بھری دنیا میں ایسے موڑ پر چلی گئی ہے کہ آج کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا کہیں گے ان سے کہ آپ نے رشتوں کو جوڑنا سکھایا تھا، مل کر رہنا سکھایا تھا، ہم نے تو اس منحوس دنیا کے چکر میں، چند پیسوں کے چکر میں، تھوڑی سی عزت، تھوڑے سے عہدے کے چکر میں سب کو نچھیڑ دیا تھا، سب کو چھوڑ دیا تھا، سب سے لا تعلقی اختیار کر لی تھی، ہم تو بس مطلب کی زندگی گزارتے تھے۔ یہی جواب دیں گے، یہی جواب دیں گے ہم؟ کیا یہ جواب ہمیں بچا سکتا ہے؟ یا ہم کہہ دیں گے کہ صاحب ہم تو کیسے حقوق ادا کرتے، ہم کیسے رشتے جوڑتے، وہ تو ایسا تھا، وہ تو ایسا تھا۔ کوئی کیسا نہیں تھا، پوچھا جائے گا تم کیسے تھے۔ اس لیے اس بات پر عمل کیجئے، اور جو لوگوں کا ذہن بنا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرے گا تو ہم کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے، یہ شیطانی عمل ہے، شیطانی حرکتیں ہیں، ان سے بچیے۔ اور ابوالکلام صاحب کا نہیں، عبدالکلام صاحب کا وہ جو جملہ ہے، جو کل بھی میں نے سنایا تھا، آج پھر سنیے اور اس کو بھی ہر ایک کو سنائیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پر عمل کیجئے کہ ہر انسان ایک اچھے انسان کی تلاش میں گھوم رہا ہے۔ تو خود اچھا بن جا، ہو سکتا ہے تجھ سے مل کر کسی کی تلاش پوری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو ایک اچھا اور سچا مسلمان بنائے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی گزارنے والا بنائے۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔